ماہ ذی الحج کی فضیلت۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اور جن مہینوں کا اس میں ذکر آیا ہے وہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی بطور خاص ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے، اس لیے ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ کو محبوب نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ راہ خدا میں جہاد فرمایا اور نہ راہ خدا میں جہاد، مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے، پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام نہیں چھوڑتے تھے: 1 عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ، 10 ذی الحجہ کے روزے، ہر مہینے 3 روزے، ایام بیض اور فجر کی 2 سنتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کا پوچھا گیا تو فرمایا، یہ روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔